بعض لوگ جو ہے نا، وہ جو شوقین مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا مناظروں کے، وہ مشورے دے رہے ہیں کہ اب علی بھائی چونکہ آن لائن آتے ہیں تو مولویوں سے مناظرے شروع کرتے ہیں آن لائن۔ میرے بھائی، علماء کیا اس قابل ہے کہ آپ ان کے ساتھ آن لائن مناظرے کر سکیں؟ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک واقعہ کیا اور وہ کس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا۔ اگر میں اوپنلی لوگوں سے کہوں کہ آ جاؤ تو ادھر تو آ کے یہ ڈیرا ڈال لیں گے سارے۔ اس کو بھی جو میں نے بلایا تو شرائط کے ساتھ بلایا، وہ ساری شرائط کو وائلیٹ کر کے پہنچ گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ڈیفینڈ کر سکتے اپنے بزرگوں کو، نہیں، سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو میرے بھائی، ایک مناظرہ تو دنیا کا ہر انسان کر سکتا ہے کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا؟ یہ ایک ریڈی بان بھی مناظرہ اس کلمے پہ کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی، ایک انجینئر بھی، ایک انٹلیکچوئل بھی، ایک ان پڑھ بھی۔ اگر کوئی اس کلمے کے اوپر مناظرہ نہیں کر سکتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بنیاد ہے نا ہماری۔ اب کوئی یہ کہ جی میں اس کلمے پہ بھی کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، اگر میرے سامنے آ کے کوئی پڑھے گا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، یا میرے سامنے وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے کلمے کو جس مولوی نے انڈورس کیا اس کا دفاع کرے گا، تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو میں کہوں گا کہ پھر لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، تو اپنے کلمے کا بھی دفاع نہیں کر سکتا، تو کہاں کا مسلمان ہے؟ مسلمان اگر اپنے کلمے کو بھی نہیں سمجھتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے اوپر دنیا کا ہر مسلمان جس نے آج بھی کلمہ پڑھا ہے نا، وہ بھی دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مولوی کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے کہ کلمہ یہی ہے۔ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کریں آپ لوگ مولویوں سے مناظرہ، مجھے تو بعد میں کریں، جائیں منوائیں چشتی رسول اللہ کو غلط، منوائیں جا کے اشرف تھانوی رسول، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ وکھرے جہاں میں تھے اس وقت بولا ہے انہوں نے، دیکھیں بعد میں توبہ بھی کروا لی، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ توبہ اس طرح نہیں ہوتی، توبہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے کفر کروایا تھا، میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا، میری بھی بیعت ٹوٹ گئی، تیری بھی ٹوٹ گئی جو میں نے کلمہ تجھ سے پڑھوایا تھا، لہٰذا سب سے پہلے میں مرید ہوں گا کہیں، پھر تجھے مرید کروں گا۔ ہاں پھر شرعی حکم تو یہ ہے۔ اور جی اشرف تھانوی صاحب نے جی خواب میں پڑھا تھا، دیکھ لیں، وہ پڑھ کے تو دیکھو خواب میں کدھر سے ان کے مرید نے پڑھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں، بڑی کوشش کے باوجود میرے اوپر ایسا غلبہ ہے فرشتوں کا، یہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ میرے زبان سے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی نکل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ چلو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ کہہ رہا ہے نا مجھے اختیار نہیں ہے، بھئی ہم اس بندے کو تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو اسے کہتا کہ تیرے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہے توبہ کر، اس نے آگے سے اسے اور اللہ شیری دی کہ اس واقعے میں تیرے لیے تسلی ہے، خواب نہیں سر، اشرف تھانوی کو بھی پتا تھا یہ واقعہ ہے، خواب نہیں ہے، خواب کے بعد بیداری میں بھی ہے، اس واقعے میں تیرے لیے تسلی تھی کہ تو جو میری طرف رجوع لائے ہوئے ہے، یعنی میں تیرا پیر اشرف علی تھانوی، میں متبع سنت ہوں، چونکہ میں رسول اللہ کی سنت میں ہوں، اس لیے تو خواب میں بھی اور بیداری میں میرا کلمہ پڑھ رہا ہے میرے نام کا۔ تو کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا مرید کرواتے ہوئے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھواتے تھے کسی کو؟ جب وہ بیعت خلافت لیتے تھے، یہ پیری مریدی کی بیعت تو خیر جعلی ہے، جو اصل والی بیعت تھی خلافت کی، چیک کرنے کے لیے پڑھواتے تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جسے مناظروں کا شوق ہے نا، یہ بنیادی مناظرہ کلمے کے اوپر جا کے آپ یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جن کے فالوور ہیں انڈیا پاکستان میں، آپ سمجھ لیں یہ گمراہی کے پیشوا جو دو فرقے ہیں، دونوں کا ایک ایک ہم نے آپ کو کلمے کے حوالے سے پیش کر دیا، جائیں دنیا کسی عالم کو یہ منوا کے بتائیں اور ویڈیو میں آ کے وہ کہے۔ تو ان لوگوں سے آپ دقیق مسائل کے اوپر کہاں سے بات کر سکتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اپنے دلائل ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں، جسے شوق ہے وہ ویڈیو میں اس کا جواب دے، اور اللہ کا شکر ہے جو ویڈیو میں جواب دے رہا ہے، اول تو دے ہی کوئی نہیں رہا، وہ ذلیل ہی ہو رہا ہے۔ 50 منٹ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو میرے خلاف ریکارڈ کرائیں گے، لیکن جو میں نے بات 2 یا 3 لائنیں ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں اس کا جواب وہ دیتے ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے
کہ اس نے چونکہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے لہٰذا ہم یہ پوائنٹ اٹھا لیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات کر. او یار چھوڑ تو اپنی عوام کو کرو سیٹسفائی. باقی اب جب سے یہ لائف سٹوریز شروع ہوئی ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی. ٹھیک ہے آپ کی عوام سیٹسفائی نہیں ہو رہی, وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے. ہم تو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے کہ آپ جواب دیں, آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ ان اٹینڈڈ ہو جائے گا, پھر سارے آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ دیکھیں میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسی ہمدردی رکھتا ہوں, علمی دشمن, ذاتی نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے. نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ میں ہمدردی کر رہا ہوں کہ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں. آپ عوام کو بتائیں کہ المحند کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں, یہ عقیدہ جو ہے اس طرح ثابت ہوتا ہے. تو پھر آپ نہیں بتائیں گے, پھر ہم لوگوں کو تو بتائیں گے میاں لوگ کیا کہیں گے, پھر ہم بتائیں گے لوگوں کو. آپ نہیں سے بتا رہے کہ وہ کیسے سینے سے فیض لینا ہے, تو ہم نے بتایا وہ کیسے قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنے سال لٹا کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے کروٹ ان کی طرف کر کے سینے سے فیض کس طریقے سے وہ ٹرانسفر کیا ہے. پھر ہم بتائیں گے کہ سینے سے کیسے فیض آپ کے بزرگان دین ٹرانسفر کرتے تھے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اشرف تھانوی صاحب جو ہے ارواح ثلاثہ میں لکھ رہے ہیں کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قاسم نانوتوی صاحب قبر سے نکل کر دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. یہ قبر سے فیض اس طریقے سے آپ لوگ لیتے تھے, خواب نہیں بیداری میں. بریلویوں کا بابا نکلا ہے تو شرک, تو بابا نکلا ہے تو کرامت, حقائق اولیاء. تو دیکھ لیں اس کے سے لوگ پھر چینج ہو رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور پچھلے دنوں تو ہم نے اگلی قسط بھی پیش کر دی تھی. وہی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ قاسم میاں جو ہے وہ دلہن کی شکل میں ہمارے خواب میں آئے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے جو جملے لکھے ہیں نا کہ جو ایک مرد کو عورت سے, عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی ہوا. اور اس کی انہوں نے تعبیر پھر یہ بیان کی کہ قاسم میاں جو ہیں وہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بعد میں کفالت کریں گے. اس سے یہ رزلٹ نکلا. اللہ نہ کرے کہ اتنے برے طریقے سے کسی کو خواب آ کے اس قسم کے رزلٹ نکلیں. یہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بزرگان دین کے خواب سنا سکتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی حالت ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنی میرے بھائی؟ تو ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی, ان کی عوام کو بھی, ہمیں بھی, سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اکثر لوگ کہتے ہیں نا امام کا مقلد ہونا چاہیے, یہ آپ کو جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ویسے تو مسئلہ 197 میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے, وہ آپ دیکھ لیں, اماموں کی گستاخی کا الزام. تو آپ ان سے اگلا سوال کیا کریں کہ ٹھیک ہے ہم حنفی بریلوی ہوں یا حنفی دیوبندی ہوں, تو آپ کو کہیں گے نہیں ہمارے میں تو کوئی فرق نہیں ہے, وہ عقیدوں کا فرق ہے, باقی فقہ تو ہماری سیم ہے. اچھا اگر آپ کی فقہ سیم ہے تو حنفی بریلویوں کے نزدیک کوا حرام ہے اور حنفی دیوبندیوں کے نزدیک کوا کھانا جائز نہیں سر, نہ نہ نہ, پرانی بات ہے. فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے ثواب کا کام ہے. تو میرے خیال ہے اب حنفی دیوبندی علماء کی جب آپ دعوت کریں تو انہیں کوا روسٹ کھلایا کریں, کیونکہ وہ اور انہیں بتائیں کہ چونکہ یہاں پہ بریلوی زیادہ ہیں اور وہ اسے حرام سمجھتے ہیں, تو ایسے موقع پہ اس کو کھانا کھلانے والا بھی ثواب اسے بھی ملے گا. ٹھیک ہے, تو وہ ثواب آپ ان کا اس میں سے جو ہے وہ پکا کریں. تو انہیں بتائیں کہ بھئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بھئی حنفی بریلوی اسے حرام سمجھتے ہیں, حنفی دیوبندی جو ہے وہ حلال سمجھتے ہیں, تو آپ آپس میں مسئلہ حل کریں, ہمیں تو چھوڑ دیں. ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں, آپ دونوں تو ایک فقہ پہ چل رہے تھے نا, آپ کیوں نہیں متفق کوے کے اوپر؟ وہ اسی لیے متفق نہیں ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ہٹ درمی کے اوپر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. بریلوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں بدعت ہے, وہ حدیثیں ضعیف ہیں. ہاں فضائل مال میں ہوں تو ضعیف بھی چل جائیں گی, بریلویوں کی ہوں تو وہ نہیں چلیں گی. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو فقہ حنفی ہے نا, در مختار کے اوپر حاشیہ ہے رد المختار,
جسے فتاوی شامی کہا جاتا ہے، جو دیوبند اور بریلویوں کے نزدیک کامن ہے۔ فتاوی شامی احمد بریلوی سے بھی پہلے لکھا گیا ہے، اس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی۔ المہند میں اس کے حوالے موجود ہیں فتاوی شامی کے، دیوبندیوں کی کتاب میں، خصوصاً جو انہوں نے کہا کہ فتاوی شامی میں ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو وہابی اہل حدیث ہیں۔ المہند میں انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام لکھا ہے۔ اور جال حق میں بریلویوں کے امام نے فتاوی شامی کی عبارت وہابیوں کے بارے میں نقل کی کہ فتاوی شامی میں ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے شیطان کا سینگ، خوارج کی جماعت ہے۔ یہ دونوں نے حوالے لیے میں۔ تو فتاوی شامی میں آپ کو اذان والے چیپٹر میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام کا جب نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے جائیں۔ پہلی دفعہ پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ دوسری بار جب اذان میں نام سنیں تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائیں اور کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تاکہ وہ درود شریف بھی انہوں نے پورا کرنا تھا نا، کہ بھی لوگ کہیں گے انگوٹھے ہی چوم لیے، درود شریف تو پڑھا ہی کوئی نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں دوسری بار آپ درود شریف پڑھیں۔ اب یہ فتاوی شامی دیوبند اور بریلویوں کی کامن بک ہے فقہ حنفی کی، لیکن اس میں عمل بریلوی کر رہے ہیں۔ دیوبندی انگوٹھے چومنے کو غلط کہتے ہیں، الٹا بدعت کہتے ہیں۔ جب میں شروع میں تحقیق میں تھا نا، G11 میں 2007-8 کی بات ہے، ایک دیوبندی مفتی کے پاس ہمارے آفس کے ایک کولیگ مجھے لے گئے۔ انہیں شک پڑا کہ کہیں یہ مطلب تحقیق کرتے ہوئے تبلیغی جماعت تک، دیوبندیوں تک پہنچے، کہیں آگے ہی نہ نکل جائیں، یہ تو خطرہ انہیں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، میں اس وقت وقتی طور پہ دیوبندی ہوا، تبلیغی جماعت میں بھی تھا، رائے کا اجتماع بھی اٹینڈ کر کے آیا، لیکن میں انگوٹھے بھی چومتا تھا۔ تو جب وہ وہاں مجھے لے گئے مفتی صاحب کے پاس، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ یہ تو فقہ حنفی کی بنیادی کتاب میں لکھا ہے، جو دیوبندی اور بریلوی کے فرق سے پہلے کی کتاب ہے، فتاوی شامی۔ در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، در مختار پہ اعتراضات کو انہوں نے کیا ہے، اور یہ وہی فتاوی شامی ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے آپ کو شفا ہو سکتی ہے تو یہ لکھنا جائز ہے۔ جی، یہ وہی فتاوی شامی ہے جس کا یہ دیوبند اور بریلوی دفاع کرتے ہیں۔ صرف ایک جنا پیدا ہوا ہے، میرا استاد غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، نیک کاموں کا اجر دے، بریلوی محقق تھے، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں رد کیا ہے اس کا، لیکن وہ بڑے سٹائل سے رد کیا ہے کہ کہیں ان پہ بھی فتویٰ نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے بزرگوں کے دلوں میں قرآن و سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی، یعنی پہلے ہی انہوں نے نا لولو پوپو کر لی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے اس قسم کے فتوے لکھے۔ پھر انہوں نے لکھا انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے۔ تو اب ہم انہی سے، ان کے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ پھر مر کیوں نہیں گئے فتویٰ لکھنے سے پہلے تمہارے یہ فتاوی شامی لکھنے والے ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، اسے موت کیوں نہیں آ گئی اس سے پہلے کہ یہ فتوے لکھتا؟ آج تک دفاع کر رہے ہیں۔ تو وہی فتاوی شامی ہے۔ تو وہ میں دیوبندی مفتی سے کہنا لگا کہ حضرت وہ فتاوی شامی میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انگوٹھے چومنے ہیں، اور ہم تو حنفی ہیں۔ تو کہنے لگے وہ ہم اس لیے نہیں چومتے کہ بریلوی چومتے ہیں، یعنی یہ وہ مان گئے کہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جب نشانیاں بن جاتی ہیں نا، مسئلے فرقے گود لے لیتے ہیں، بزرگان دین کو فرقے گود لے لیتے ہیں، تو پھر وہ فلرش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس بزرگ کو کسی اگر فرقے نے گود لیا ہوا ہے نا، اس بزرگ کا آپ دیکھیں گے نام دنیا میں روشن ہوگا۔ اس سے بڑا بزرگ ہوگا اگر فرقے نے گود لیا ہوا تو وہ مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن سر یہ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا۔ ہم وہ بزرگ ہیں جو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی گود پہ نہیں، کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ پرانے بزرگوں کو گود لیتے تھے نا، ورنہ اپنے اپنے زمانے میں بڑے بڑے نوٹوریس لوگ تھے، بعد میں فرقوں نے ان کو گود لیا، اور وہ آج لوگ ان کا بڑا احترام سے نام لیتے ہیں۔ اور جو بیچارے کو باغی مزاج تھے، نہ انہیں حکمران
امن کی زندگی گزارنے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں, تو پہلے کوئی انجینئر کیوں نہیں 1200 سال میں آیا جس نے یہ باتیں کی ہوں؟ سر آئے ہیں, لیکن اس وقت حکمران آپ لوگ تھے. آج بھی آپ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پاکستان کی حکومت اگر بریلوی اور دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہو تو ہماری اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیں گے یہ. اور اس زمانے میں جب ملوکیت ہو, میڈیا پہ خبر بھی نہ جاتی ہو, پورے خاندان یہ لوگ غائب کر دیتے ہوں, اور کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی ہو, اور پوری زندگی کا سرمایہ کوئی آگ لگا دے. اب یوٹیوب کو تو یہ آگ لگانے سے رہے, وہ بزرگ مر گئے جو نگاہ مار کے غائب کرتے تھے. میں مارے نے, ہاں اسے نہیں رکھنا ہوں, مارے میں جے ایک کریڈٹ میں کسی اور نہیں دینا. اس زمانے میں بھی اگر یوٹیوب ہوتی تو آپ کو آج ہزاروں انجینئر ان 1200 سال میں نظر آ رہے ہوتے جو اپنے اپنے زمانے میں آواز بلند کرتے رہے, لیکن ان کی آواز پہنچی نہیں. یہ تو اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے. اور جو حدیث ہے مسند احمد میں مشکات میں موجود ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. صحابہ کرام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے, لیکن آج دیکھ لیں ہو گیا. لوگوں کی مرضی کے بغیر ہم ان کے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں. یہ لائف سٹوریز میں آپ دیکھ نہیں رہے, 15 سال کے بچے, 18 سال کے بچے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی 4 سال سے سن رہے ہیں. اب اگر 18 سال کا بچہ 4 سال سے سن رہا ہے تو 14 سال کی عمر سے سن رہا ہے. اور کئی لوگوں نے تو اپنے ماں باپ کو بھی چینج کر لیا ہے. جن کے نہیں چینج ہو رہے تو وہ انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے پاس بلا لے گا پھر ہم دعوت کا کام کریں گے. کتنا ظلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کے شر کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی دعوت کا کام نہیں کر سک رہا, اور وہ دوسرا مسلمان اس کا باپ ہے, اس کا بڑا بھائی ہے, اس کی والدہ ہے. ایسے باپ بھائیوں اور ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. دعوے ان کے سن لیں کہ ہم عاشق رسول ہیں.